الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو، میں نے ایک آیت سورۃ الحدید کی 21ویں آیت ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، شعبان کے مہینوں کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آنے والے دن، رمضان کے جو دن ہیں، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ وہ مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات، اس مہینے کے آگے مہینے، آنے والے مہینے کے فضائل سے بخوبی آپ واقف ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں اور مختلف عنوانات استقبال رمضان وغیرہ کے تعلق سے آپ سنتے ہی ہوں گے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ سابقو، سبقت لے جاؤ۔ ایک انسان کی فطرت رہتی ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے، کمپٹیشن میں آگے بڑھے، میں اس سے اونچا ہی رہوں، اور آگے بڑھنے کی سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن آنے والے مہینے میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لینے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کے ذریعے سے ہو، نوافل کے ذریعے سے ہو، عبادت کے ذریعے سے ہو، صدقات کے ذریعے سے ہو، تو کہا گیا کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم، کہ میں سب سے زیادہ نیکیاں کماؤں، سب سے زیادہ میں آگے بڑھوں۔ یہ پہلا حکم دیا گیا ہے۔ اب سبقت کس چیز کی طرف لے جائے، کیا چیز کے حاصل کرنے کے لیے؟ بڑے واضح انداز میں جامع ترین بات کہی گئی ہے۔ ایک مومن کا مقصد حیات یہی ہوتا ہے کہ اس کی دنیا کامیابی کے ساتھ آخرت میں جنت مل جائے اس کو۔ اور تمہاری جو اسٹرگل، تمہاری جو سبقت لے جانے کا معاملہ ہے، اس جنت کے لیے کوشش کرو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ کتنی بڑی چیز بتائی گئی، زمین کا کوئی کنارہ نہیں، آسمان کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتی، اتنی بڑی چیز، اس سے بڑھ کر چیز، اس کے لیے آپ کوشش کرو، وہ ملنے والی ہے آپ کے لیے۔ یہ آنے والے دن آپ کے خوش نصیبی کے ہیں۔ اللہ نے صحت کے ساتھ ہمیں رکھا ہے، کئی مصائب دنیا میں گزر رہے ہیں، ان تمام کے باوجود اللہ ہمیں نصیب کر رہا ہے، تو نیکیوں کے آگے بڑھنے میں جو ہے اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ پھر کہا گیا یہ جنت انہی کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو فکر ہوتی ہے رمضان کی، جو اسٹرگل ہوتی ہے رمضان کی، جو کوشش ہوتی ہے وہ جنت کے حصول کے لیے، انہی کے لیے جنت تیار کی گئی۔ چوتھی بات کہی گئی ہے، پہلی مغفرت کی طرف، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کے طرف اسٹرگل کرو آپ۔ دوسری، جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ تیسری چیز یہ مومن متقیوں کے لیے ہے۔ چوتھی چیز یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، جائزہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ جس کو نصیب کر دے تو وہ کر دے، ہماری یہ کوشش ہو، یہ اللہ کا فضل ہمارے لیے ہو، اللہ اس مہینے کے لیے ہم کو انتخاب کر لے، یہ کوشش کرے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جس کو چاہتے دے دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، آخرت کی فکر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے۔
اگر آپ کوشش کر رہے ہیں جنت کے حصول کے لیے، اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے گناہوں کے معافی کے لیے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان اور تقوی کو بڑھانے کے لیے، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کے حق میں نصیب ہوگا۔ اور آیت ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، جس کو چاہے وہ نصیب کر دیتے۔ تو میرے دوستو، میرے ساتھیو، آنے والے دنوں کے اندر ہماری تیاری عبادتوں کی بل بنیاد پر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سال بھر تو بہت سے چیزیں کرتے ہیں، سال بھر تیاریاں بہت سے کرتے ہیں، لیکن آنے والے مہینے میں ہمیں کس طریقے کی تیاری کرنی چاہیے۔ احادیث کے اندر اس رمضان کی کئی فضیلتیں آئی ہیں، 10 نام اس کے دیے گئے ہیں رمضان کے، 10 نام ہے رمضان المبارک۔ پہلا نام ہے شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمض کہتے ہیں عربی میں سخت ترین گرمی کے دنوں میں برداشت۔ عربی میں جو نام رکھے گئے مہینوں کے موسم کے حساب سے رکھے گئے، سخت ترین دن ہوتے ہیں، اس میں برداشت، پیاس کی برداشت، بھوک کی برداشت۔ تو یہ برداشت کا مہینہ ہے، تمہیں آپ کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، نفس کو کنٹرول کا مہینہ ہے، غصے کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نمبر 1 شہر رمضان۔ دوسرا بڑا نام ہے شہر انزل القرآن، یہ قرآن کا مہینہ۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوتی ہے کہ جس کتاب کو ساری انسانیت کے لیے، قیامت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی، اور وہ سب مہینوں سے افضل ترین مہینہ قرار دیا گیا۔ اور جس رات میں یہ نازل ہوئی، ساری راتوں میں افضل ترین رات اس کو قرار دیا گیا، لیلۃ القدر۔ اور جس امت پہ یہ نازل ہوئی، جس نے اس کو قبول کر لیا، وہ دنیا کی امتوں میں خیر امت ہے، خیر امت۔ تو اس کا یہ دوسرا نام ہے قرآن۔ اس مہینے میں ہمارا لگاؤ قرآن سے ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں، ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ کثرت سے قرآن سے جڑیں، اور جو ہے یہ مہینے میں قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کی دنیا کے حالات، اس ملک کے حالات، آنے والی دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ رمضان ایسا رمضان ہے، ہم کو بیدار ہونے کا رمضان ہے، اور ہمارے لیے جائزہ لینے کا رمضان ہے، اور جائزہ قرآن ہمارے کو رہنمائی کرتا ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ مبارک مہینے میں اس قرآن سے لگاؤ پیدا کریں۔ تیسرا نام ہے، ایک حدیث ہے، آپ مشہور حدیث ہے کہ شعبان کے آخری ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دیا کرتے تھے، جو بڑا فصیح و بلیغ خطبہ تھا، اسی کا خلاصہ ہے، میں تو دی پوائنٹ رکھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم، سب سے عظیم ترین مہینہ۔ یہ عظیم کا لفظ اپنے نماز میں تسبیح میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ وہ پاک ذات جو عظیم ہے، اتنا ہی عظیم ترین مہینہ ہے۔ کتنی قدر کرنی چاہیے ہم، یہ عظیم مہینہ ہے۔ اور چوتھا نام ہے اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مبارک، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے تمہارے لیے۔ مبارک بادی کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ جو اس لائق ہو، اس کی تیاری کرو، ان کی سوچ بدل جائے، وہ قابل مبارک باد۔ اگر ہم نے یہ عزم کر لیا کہ آنے والے مہینے میں اللہ کے رسول کے منشے کے مطابق رمضان گزاریں گے، یہ مبارک بادی کے حقدار ہے۔ یہ مبارک بادی کس کے طرف سے ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف سے۔ مبارک مہینے ہیں، مبارک بادی ہے ہماری۔ اگر کوئی آدمی تیاری نہیں کرا، فیل ہو گیا، ناکام ہوا، کیا اسے جا کے پھول پہنائیں گے، مبارک باد دیں گے؟ ہم نہیں دیں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ کوشش ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام شہر مبارک کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے 5واں نام ہے شہر الصبر۔ یہ بڑا صبر والا مہینہ ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، رات کو اٹھنا، روزہ ہیں تو روزے کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ ایک مہینے کی نفس کی ٹریننگ کیمپ ہے یہ، اصل میں دیکھا جائے ایک مہینہ ہر قسم سے، سحری سے لے کے
پھر سونے تک مسلسل ہر چیز کو کرتے ہوئے نفس کی ٹریننگ کا کیمپ ہے. تو یہ برداشت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. چھٹی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احساس پیدا کرو. ابھی غزہ کے اندر جو ہوا معاملہ، سوچو ذرا ان حالات کو، ہم اپنی اولاد کو سامنے رکھو. ہماری اولاد اگر محروم ہو جائے ہم سے، ہماری اولاد ہم سے کوئی اپاہج ہو جائے، ہم پہ کیا گزرتی. 18,000 20,000 معصوم بچے چلے گئے، عورتیں چلے گی، کیا گزرتی ہوں گی ان کے اوپر. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے ان کو شہادت کا مرتبہ دے، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم کو زندہ رکھا ہے. یہ ہمدردی تو ہے ہمارے اندر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ غمسار ہوں. آنے والے دن ہمارے ملک کے لیے بھی بڑے آزمائش والے ہیں میرے دوستوں، بڑے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ہم کو. ہمدردی ہو، رشتہ داروں سے ہمدردی ہو، خاص کر ان حالات میں غیر وطن بھائیوں سے، غیر مسلموں سے بھی ہم ہمدردی کا پیغام پیش کریں. بھائیوں، تم جو ہم کو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، ہمارا ہمدردی ہے ہمارے اندر. ہمارا اسلام تو ایک جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم وہ دین سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ انسانیت کا پیغام پھیلانے کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم خواری، ہمدردی کا مہینہ کہا. 7واں نام ہے، یہ مہینے میں اللہ تعالی رزق کو بڑھا دیتا ہے. وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ کہا گیا ہے. مومن کا رزق جب بڑھتا ہے، مومن کے طفیل سے کئی لوگوں کا رزق بڑھ جاتا ہے. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ رمضان میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، خرچے بڑھ جاتے ہیں. لاسٹ مہینے کو بجٹ دیے، بہت سے خرچے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ برکت دیتا ہے. برکت اللہ کے طرف سے ہوتی ہے. ہم 1000 کوشش کرو نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، دیکھو اوپر کے ناموں کے حساب سے آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، رزق کی فکر مت کرو، ہم دینے والے ہیں. آپ کی کمائی بھی بڑھ جائے گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گے، برکت دے دیں گے. میں تو ہمیشہ ایک دعا میں بھی کرتا ہوں، سب سے بھی کہتا ہوں، اللہم بارک لنا فیما آتیتنا، بہت زیادہ نہیں، اے اللہ جو بھی تو دیا ہے اس میں برکتوں کا نزول فرما دے ہمارے لیے، وہ برکتیں مل جائے تو بس ہے ہمارے لیے. تو اس میں جو ہے یہ 7واں نام ہے. 8واں نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تمہارے لیے. 10 دنوں کے اندر تمہارے گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں، تمہاری زندگی میں رحمتیں ہوتی ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمیشہ تیری رحمت سے ہم کو ڈھانپ کے رکھ. جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، شیطان بھی نہیں آئیں گا، وسوسے بھی نہیں آئیں گے، کوئی برائی ہم سے نہیں ہوں گی. تو اولہ رحمہ کہا گیا. پھر اس کے بعد 9واں نام ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. جیسے آیت میں اگر سابقوا الی مغفرت، اللہ تمہاری مغفرت کے لیے تیار ہے، تم اس کے لیے دوڑ کرو، گناہوں کی معافی. حدیث میں روزہ رات کے قیام جو تراویح وہ پڑھتے ہیں اس کی تعریف میں آیا ہے، من خاما من ساما ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. ایمان کو بڑھاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو ٹٹولتے ہوئے اگر آپ عبادت کرتے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آخری نام ہے اس کا عتق من النار. ایک مومن کیا چاہتا ہے؟ اس کی زندگی کا ایم کیا ہو سکتا ہے؟ اے اللہ ہمیشہ کے لیے ہم کو جہنم سے خلاصگی نصیب فرما دے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جہنم سے خلاصگی نصیب ہوتی ہے. یہ 10 نام ہیں اس مہینے کے اندر. اب اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ مختصر سی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند کی اطلاع لینی چاہیے. چاند کا میسج سب کو بھی سننا چاہیے. جب بھی چاند کی اطلاع دیتے ہیں، ایک بڑی پیاری دعا، اس دعا کو دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہو، جو ظلم و ستم کا جو طوفان، بھیانک طوفان جو اٹھ رہا ہے، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی پیاری دعا چاند کی اطلاع دینے کے بعد، سننے کے بعد، اے اللہ یہ چاند
ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام دے دے، اے اللہ یہ چاند ساری دنیا کو سلامتی کا پیغام دے دے، اے اللہ یہ چاند ہم سب کو صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ یہ چاند ہمارے جو اسلاف گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ اس دعا کو سب سے پہلے ہم چاند کے دن کرنی چاہیے۔ دوسری اہم ترین چیز، ہم عبادتوں میں کوشش کرنے کے وجہ کہاں ضائع ہو جاتی ہے ہماری عبادت، کہاں ویسٹیج، کہاں انویلڈ ہو جاتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ رمضان جیسی مقدس راتوں میں، طاق راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں ہمارا حساب پینڈنگ رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کس وجہ سے رکھتا ہے؟ ہم رشتے ناتوں سے ہمارے تعلقات اگر خراب ہو گئے، یہ ایک اچھا موقع ہے، چاند کی اطلاع ہو، ہم رشتے داروں سے بات چیت کر لیں، ہم ان سے مبارکبادی دیں۔ آپ مبارکبادی دیں، غلط فہمیاں، ہمارے جتنے بھی تعلقات جو خراب ہوتے ہیں کوئی لڑائی سے نہیں ہوتے ہیں، محض غلط فہمیوں کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر آپ پہل کریں، رشتے ناتوں کو جوڑیں، ایک دوسروں کے ساتھ تعلقات پیدا کریں، یہ بہت بڑی رحمت کا پیغام ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، اس مہینے کو غنیمت سمجھے آپ۔ غنیمت کیوں؟ گزشتہ سال جتنے لوگ تھے رمضان میں اب نہیں ہیں، کل جو تھے نہیں ہیں۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ ابھی 2-3 دن رمضان ہے، تب تک بھی ہم پہنچتے نہیں پہنچتے نہیں معلوم ہمیں، اللہ کی مرضی پر ہے۔ غنیمت سمجھے، جو وقت مل گیا اس کو غنیمت سمجھے آپ، وقت کی قدر کریں ہم۔ یہ رمضان مل گیا ہے تو ہمارے لیے خوش نصیب کی بات۔ 2-3 سال پہلے کووڈ میں کتنے لوگ مر گئے، کتنے رشتہ دار مر گئے۔ اور دوسری بات، گزشتہ رمضان میں ہم جتنا صحت مند تھے، یقینی بات ہے کہ رمضان میں تھوڑی کمزوری ہو گئی، صحت تو ڈاؤن فال ہوتی۔ یہ تمام چیزوں کو غنیمت سمجھے آپ، اس کو جو ہے اہمیت جانیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز، قرآن سے تعلقات پیدا کریں، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں آپ۔ بہت سے لوگ پلاننگ بہت کرتے، کئی سال سے سنتا ہوں اتنا پڑھتا ہوں اتنا پڑھتا ہوں، یہ سوچے آخر تک ایک بھی نہیں پڑھتے۔ اب شروع کر دے رہا ہوں 2 پارے 3 پارے کرتا ہوں، اب تو 3 ختم۔ ارے میرے بھائی روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لو بس، سمجھو، سوچو ذرا آپ، کیا کہاں ہم قرآن کو تلاوت نہیں کرتے؟ قرآن سے ہمارا کیا رشتہ نہیں ہے؟ آج کیوں حالات ہمارے بدل گئی؟ اسی وجہ سے ہے سورہ بنو اسرائیل کے دوسرے رکوع میں پڑھیے، قرآن جہاں چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے ہم قوموں کو عروج پر لے کے جاتے ہیں، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے۔ کیا ریزن ہے؟ تلاش کریے آپ، غنیمت سمجھے، قرآن کو پڑھیں ہم۔ پھر 5ویں چیز، رمضان اور رات کی تراویح پوری عبادتوں میں ایک امپورٹنٹ چیز رکھی گئی ہے، محاسبہ کریں ہم۔ انسان ہیں ہم، غلطیاں ہو گئی ہیں، اختلافیاں ہوئیں گے، کسی کو کچھ کہیں گے، محاسبہ کریں، کیلکولیشن کریں زندگی کی۔ اگر ہم نے کچھ غلطی کی ہے، کسی کے ساتھ اختلافی کی ہے، کسی سے جو ہے کچھ بات چیت سے ہو گئی ہے، معافی مانگ لیں۔ اگر اچھا کام بھی کرے ہیں ہم، کسی کی مدد کرے ہیں، کسی کے ساتھ، اللہ کے لیے کہیں کہ اللہ یہ کام میں تیرے رضا کے لیے کیا۔ محاسبہ ضروری ہے ہر رات کے اندر، ایمان میں اضافہ ہوتے ہوئے کریں۔ اوقات کا صحیح استعمال کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ روزہ رکھنے والوں کی مدد کریں، رشتے ناتے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیملیاں ہوتے ہیں جن کے سورسز سے انکم کم ہو جاتے ہیں، رمضان میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، ان کو جہاں تک ہو سکے آپ جو ہے فنڈ کے ذریعے، راج کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے ان کی ضرور مدد کریں۔ فرائض، سنتیں، نوافل، ان کا پورا اہتمام کریں۔ ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ سنتیں بھی نہیں پڑھتے، بہت سارے نفل تو دور کی بات ہے۔ لیکن میرے دوستو، رمضان المبارک میں اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب، اگر آپ ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرائض کا ثواب۔ یہ خالی اسی میں نہیں ہے، ہر چیز کے اندر کیلکولیٹ کر لیجیے آپ۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں 1 رکوع، ان دنوں میں پڑھتے ہیں تو 10 نہیں کیا۔ اگر رمضان میں پڑھتے ہیں 1 الفابیٹ پہ 70 نہیں کیا، کتنے نہیں کیا؟ اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟
تو میرے دوستو ان کا حساب و کتاب نہ کریں، اور خاص طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو فدیہ دیں، ایک دوسرے کے قصور کو معاف کریں، ملازمین کے ساتھ نرمی کریں، تراویح کا اہتمام کریں، روزے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ چند باتیں ہیں۔ یہ آنے والے مہینے کے حساب سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، ہم کو، ساروں کو صحت کے ساتھ آنے والا مہینہ نصیب فرمائیں۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اتنی طاقت دے کہ آنے والا مہینہ یکسو ہو کر ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اے اللہ شیطان کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہم ساری دنیا کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں اس مبارک مہینے میں، ان مرور ساعتوں میں۔ اے اللہ سارے انسانوں کو امن نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم ان کو ہلاکت کی دعا تو نہیں کرتے، اے اللہ ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ رکھے۔ ہمارے رشتہ دار جو انتقال ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔